میدان جنگ میں جیت کا دار و مدار بڑی حد تک سپہ سالار پر ہوتا ہے۔ سپہ سالار بہادر اور جنگجو ہو تو تعداد میں کمی ہونے کے باوجود دشمن فوج کو نیست و نابود کر سکتا ہے۔ تاریخ میں بہت سے ایسے جنگجو گزرے ہیں کہ جن کی بہترین تدبیروں اور ان کی حکمت عملی نے میدان جنگ میں مخالفین کے چھکے اڑا دیے، وقت کی بڑی بڑی طاقتوں کو دھول جھٹوا دی، اپنے سے کئی گنا بڑی طاقتوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ میدان جنگ میں بہترین منصوبہ بندی کی بات کی جائے تو مسلمان جرنیلوں کا نام سر فہرست آتا ہے۔ تاریخ ایسے جرنیلوں سے بھری ہوئی ہے جہاں مسلمان سپہ سالاروں نے اپنی بہادری اور حکمت عملی کے باعث شاندار کامیابیاں حاصل کیں اور سلطنت کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ مسلم جرنیل اور میں ہوں مستنصر رشید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ ٹھیک ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جس عظیم ہستی کا تذکرہ کرنے لگے ہیں وہ ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نہ صرف جرنیل ہیں بلکہ صحابی بھی ہیں۔ صرف صحابی ہی نہیں بلکہ خلیفہ راشدین میں آتے ہیں۔ اگر اس سے بھی اوپر بات کی جائے تو سب سے پہلے خلیفہ اول ہیں۔ اگر اس سے بھی پہلے اوپر بات کی جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست صدیق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ دار، اور اس سے بھی اوپر کی بات کی جائے تو یہ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں سے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے اندر جو مین جنگیں ہوئیں، فتوحات ہوئیں، ہم ان کا تذکرہ کریں گے۔ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی میں کون کون سی اہم جنگیں ہوئیں جن سے روم و ایران اور عراق و شام فتح ہوئے۔ تو ناظرین، چلیے نوٹس میں چلتے ہیں جہاں میں نے آپ سب بھائیوں کے لیے ڈیٹا جمع کیا ہوا ہے۔ چلتے ہیں نوٹس میں، جائیے گا نہیں، میرے ساتھ ساتھ رہیے گا۔ اور ساتھ جو ضروری بات وہ ہے کہ اگر میری آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک بھی کر دیں۔ ہم نوٹس اور اسکرین پر آ چکے ہیں۔ ہم شروع کرتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے اندر جو اہم جنگیں ہوئی ہیں، فتوحات ہوئی ہیں، اور ان میں سے جو مشہور ہیں اور اہم ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آپ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے اندر جو جنگیں ہوئیں ان میں سے ایک آپ نے سنی ہوگی کہ مرتدین سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جنگ کی، اور اسی طرح آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے ساتھ جنگ کی، اور اسی طرح یہ مسیلمہ کذاب وغیرہ کے ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ کی۔ تو یہ تو مشہور جنگیں ہیں، اور ان کا آپ مطلب اسکول، کالج اور مدرسہ ٹیپ اس طرح کی چیزوں میں آپ ان کو پڑھتے آ رہے ہیں اور آج تک سنتے آ رہے ہیں۔ تو میں آپ کو وہ جنگیں بتانے جا رہا ہوں جو جنگیں بہت اہم ہیں اور نادر ہیں۔ لوگ اسکول کی کتابوں میں اور مدرسے کی کتابوں میں بہت کم آپ کو بتائی جاتی ہیں، اور اگر پڑھائی بھی جاتی ہیں تو ان پر اتنی زیادہ توجہ نہیں دی جاتی۔ تو میں آپ کو آج وہ جنگیں بتانے جا رہا ہوں۔ تو چلتے ہیں، ہم شروع کرتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلی جنگ وہ ہے جنگ سلاسل۔ جنگ سلاسل میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ 10,000 فوج روانہ کی، اور مثنہ بن حارثہ کے ساتھ 8,000 فوج روانہ کی، اور خالد بن ولید نے اپنے لشکر کل کو 3 حصوں میں منقسم کر کے اگلے حصے پر مثنہ کو، اور درمیانی پر عدی بن حاتم کو، اور پچھلے پر خود متعین رہے۔ تینوں حصوں کو مختلف راستوں سے اس طرح روانہ کیا کہ ہر حصہ دوسرے حصے سے 1 دن کی مسافت پر تھا۔ پہلے دونوں حصوں کو حسنیر میں دشمنان دین سے مقابلہ کرنے کی غرض سے جمع کیا۔ شاہ فارس کی جانب سے اس صوبہ کا گورنر ہرمز نامی ایک نہایت دلیر آدمی تھا جو خشکی میں عرب سے اور بحر ہند میں ہند سے لڑتا تھا۔ ہرمز خالد کی آمد سن کر اردشیر
کسریٰ کے پاس ایک اطلاعی پیغام بھیج کر خود نہایت تیزی سے تیاری کر کے ایک منتظم فوج لیے ہوئے حسنیر آ پہنچا۔ انہوں نے بھاگنے کے خیال سے اپنی فوج کو چاروں طرف سے زنجیروں سے گھیر دیا۔ تو آپ کو بتاتا چلوں کہ اس جنگ سلاسل بھی اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں انہوں نے اپنے آپ کو زنجیروں میں گھیر دیا تھا۔ تو سلاسل یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے زنجیر، تو اس وجہ سے اس جنگ کو جنگ سلاسل کہا جاتا ہے۔ فریقین نے حسنیر کے سامنے ایک میدان میں اپنی اپنی فوجوں کی صفوں کو منظم کیا۔ اتفاق سے ان کے مقابلے کے لیے اسلامی لشکر جہاں پر خیمے نصب کر رہا تھا وہاں پانی نہ تھا، تو خالد کے ہمراہیوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، لشکر بغیر پانی کے مر جائے گا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سپہ سالار تھے نا، بہت اہم سپہ سالار تھے، تو انہوں نے جواب دیا صبر کرو، اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے۔ یہ سن کر لوگ خاموشی کے ساتھ خیمے نصب اور اسباب اتارنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد بحکم خدا ایک بادل آیا جس سے ان کے ارد گرد کے چشمے بھر گئے۔ صفوان کے منتظم ہونے کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلامی لشکر کی صفوں سے نکل کر میدان جنگ میں گئے اور للکار کر اپنے مقابلہ پر لڑنے والوں کو طلب کیا۔ ہرمز آواز سن کر میدان میں نکل آیا، دونوں لڑنے والے گھوڑوں سے اتر کر پیادہ ہو گئے۔ پہلے خالد نے ہرمز پر حملہ کیا، ہرمز نے پیچھے ہٹ کر خالد پر حملہ کیا۔ خالد نے اس کی تلوار چھین کر اس کی کمر کو پکڑ کر زمین پر پٹک دیا۔ جان نثارہ نے فوج کا دستہ یہ دیکھ کر خالد کی طرف بڑھا، لیکن خالد کا دلیرانہ حملہ ان کو ہرمز کے قتل سے نہ روک سکا۔ یہ دستہ خالد تک پہنچنے ہی نہ پایا تھا کہ قعقاع بن عمر نے اس دستہ پر حملہ کر کے ایک ایک کو چن چن کر مار ڈالا۔ اس کے بعد بقیہ لشکر فارس میدان جنگ سے بھاگ نکلا۔ تھوڑی دیر تک مسلمانوں نے ان کا تعاقب کر کے جس کو پایا قتل کر دیا، اور اس جنگ کا نام جنگ ذات السلاسل یعنی زنجیروں والی نام پڑ گیا۔ خالد نے ہرمز کے قتل کے بعد اس کے ہتھیار اور اسباب اتار لیے اور اس کی صرف ایک ٹوپی ہی 1 لاکھ کی تھی۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد خالد نے مالی غنیمت سے خمس اور نوید فتح دے کر قاصد کو ابوبکر کے پاس بھیج دیا۔ تو جی دوسری جنگ ہے جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی ہے، جنگ مزار۔ کسرائے اردشیر نے ہرمز کی اطلاعی پیغامات جس میں اس نے خالد کی آمد کا لکھا تھا پڑھ کر ہرمز کی مدد پر کارن بن کریانس کو فوج کے ساتھ روانہ کیا تھا، لیکن اس کے پہنچنے سے پہلے ہی ہرمز مارا جا چکا تھا اور اس کے ہمراہی بھاگے ہوئے چلے آ رہے تھے کہ مقام مزار میں کارن میں ہرمز کے لشکروں سے ملاقات ہوئی۔ کارن نے ان لوگوں کو دم دلاسا دے کر دوبارہ لڑائی پر آمادہ کیا اور اپنے ہمراہ لے کر لشکر اسلام سے مقابلہ کرنے کی غرض سے نہر پر آ کر ٹھہرا۔ خالد بن ولید یہ سن کر لشکر اسلام کو منظم کر کے کارن کے مقابلہ پر آئے۔ فریقین نے مردانگی سے لڑائی شروع کی۔ اسی اثناء جنگ میں معقل بن العامشی بن نباش نے کارن کو اور عاصم نے انوش جان کو، عدی نے قباد کو ایک ہی حملہ میں مار ڈالا، جس کی وجہ سے پھر لشکر فارس کو شکست ہوئی۔ اس معرکہ میں ان لوگوں کے علاوہ جو اس وقت نہر میں ڈوب گئے تھے 3000 فارس کے لشکری مارے گئے۔ جو باقی رہے ان سے جزیہ لے کر اپنی حفاظت میں لے لیا۔ مسلمانوں کو اہل فارس سے بے حد مال و اسباب ملا اور ان کے مقتولین کے لڑکوں اور عورتوں کو قید کر کے لونڈی بنا لیا گیا۔ کارن کی لڑائی کے بعد مسلمانوں نے فارس سے کوئی بڑی لڑائی نہیں لڑی۔ اس سلسلے میں ایک اور جنگ ہے جنگ الیس، یعنی یہ بھی آپ نے بہت کم سنی ہوگی، جس طرح کے جنگ سلاسل اور اس طرح کی جنگ مزار اور اس طرح کی یہ ساری عہد صدیقی کی جنگیں ہیں، یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور کی ہوئی ہیں اور ہم تک یہ بہت کم پہنچی ہیں اور نہ ہی ہم نے کبھی پڑھی نہ کبھی سنی۔ تو یہ اس سلسلے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں جنگ الیس۔ چونکہ اس لڑائی میں 2 مسیحی بنی وائل کا جار بن بحیر، دوسرا عجل کا ابن عبد الاسود مسلمانوں نے گرفتار کر لیے تھے۔ اس وجہ سے بنی وائل کے نصرانی برہم ہو کر مسلمانوں کے خلاف مقام الیس میں جمع ہوئے۔ عبد الاسود عجلی کو اپنا سردار بنایا۔ اردشیر نے شکست کے بعد بہمن جادویہ کو عرب کے نصرانیوں کے ساتھ مقام الیس میں پہنچ کر مدد دینے اور ان کے ہمراہ ہو کر لڑنے کو لکھا کہ جب تک جابان مرزبان نہ پہنچ لے اس وقت تک لڑائی نہ چھیڑی جائے۔ بہمن جادویہ
عدل و بنی وائل کے نصرانیوں کے پاس اردو شعر کا پیغام پہنچا کر واپس اردو شعر کے پاس مشورے کی غرض سے آیا، لیکن اردو شعر کی علالت نے اس کو عجلت کے ساتھ یعنی جلدی سے ہی الیاس کی طرف لوٹنے نہ دیا۔ اسی اثناء میں جابان نصرانیان عرب بنی وائل و تمیم اللات کے پاس الیاس میں آ گیا۔ جب ان لوگوں کے اجتماع کی خبر خالد بن ولید کو پہنچی تو وہ بھی ان کی طرف لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ انہوں نے الیاس میں پہنچ کر بلا کسی انتظار کے اعلان جنگ کر دیا اور خود میدان جنگ میں بڑھ کر لڑنے والوں کو طلب کیا۔ فریقین مخالف فوج سے مالک بن قیس مقابلے پر آیا، جس خالد نے دم لینے کی بھی مہلت نہ دی۔ مالک بن قیس کے مارے جانے کے بعد لڑائی کا بازار بے حد گرم ہو گیا۔ عرب کے نصرانی لڑتے جاتے تھے اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر بہمن جادویہ کو دیکھ رہے تھے، جس سے معلوم ہوتا کہ وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ان کی مایوسانہ کوششوں نے جواب دے دیا اور ادھر بہمن جادویہ کے آنے سے قطعاً نا امید ہو گئے تو ایک دوسرے پر منہ کے بل گرتے پڑتے میدان جنگ سے بھاگے۔ مسلمانوں نے ان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا اور ایک کثیر گروہ قید کر لیا گیا، جن کو خالد بن ولید نے قتل کیا، اور اس قدر کثیر تعداد میں آدمی مارے گئے کہ خون کی ندی جاری ہو گئی۔ اس جنگ میں مقتولین کی تعداد 70,000 بیان کی جاتی ہے، لیکن مال غنیمت کا کوئی صحیح اندازہ نہیں ہو سکتا۔ تو لے جی محترم عزیز بھائیو، یہ تھیں آپ کے سامنے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جو جنگیں لڑی گئی ہیں اور جو بہت نایاب جنگیں ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو بھائی اس کو دوبارہ سے خود سے ریڈ کرنا چاہتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے، اس کو PDF فائل میں بھی مل سکتی ہے۔ وہ میرے ساتھ واٹس ایپ میں کانٹیکٹ کر لے، میں وہ نمبر دے دوں گا، تو وہ میرے ساتھ واٹس ایپ کانٹیکٹ کر لے، میں اس کو PDF فائل میں بھی دے دوں گا تاکہ وہ تسلی سے پڑھ لے۔ تو چلے جی، اگر محترم عزیز بھائیو آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریے اور آگے شیئر بھی کریے۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔